جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، خیریت ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی 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 شیخ، وہی جو سوال آپ کا، ہاں سوال دوہرائیے ذرا سا۔ جی شیخ، سوال میرا یہی ہے کہ جو چند دنوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق انڈیا میں جو میڈیا جو ایک پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے کہ مطلب ان کا تعلق دہشت گردوں سے ہے اور ان کی تعلیمات جو ہیں اس سے لوگ متاثر ہو کر دہشت گرد بن جاتے ہیں، تو ایسے پروپیگنڈا میں ایک سلفی اور اہل حدیث نوجوان اس کا کیا رول ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ کیا تصرفات اس کی ہونی چاہیے اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ منیب بھائی، آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق اس وقت ہندوستانی میڈیا آج کل بہت ہی چاقو چوبند ہو کر کے دہشت گردی سے انہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلفی فکر کے خلاف ان کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں۔ جی اس کے تناظر میں آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم سلفی طلباء اور عوام کا ان کے اس رویے، اس موقف کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کی مدد کریں یا جو کچھ کوئی شکل ہو سکے کم از کم دعا کریں؟ کیا ہم سب کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہوں گا، الحمدللہ آج سے دنوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے کچھ سلفی بھائیوں نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک ہی ادا ہمیں بہت پسند ہے، اگرچہ ان کے بعد اقوال یا بعد استدلالات سے اختلاف ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کرے، لیکن ان کی یہ ادا کہ ہر ایک کو کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں، اور خصوصی طور پر اللہ نے جو ان کو ایک نعمت دی کہ حافظہ ان کا مضبوط الحمدللہ، اور لیکچر وغیرہ اچھا کہتے ہیں دلائل کے ساتھ قرآن سنت کے، اللہ نے ان کو توفیق دی کہ چینل بھی انہوں نے کھولا، تو اس اعتبار سے وہ ایک داعی اسلام کی حیثیت سے پوری دنیا میں، صرف انڈیا ہی میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور میرے اپنے تاثر کے نتیجے میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک فرید شخصیت کے حامل ہیں، کہ وہ اصل علاج معالجے کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے دین کی محبت میں دینی مطالعہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے ادیان کا بھی گہرا مطالعہ کیا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت حافظہ سے فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے دوسرے ادیان پر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کا جو کام کیا ہے، حقیقت میں وہ امتداد ہے، یہ چیز دھیان میں رکھیے گا ذرا سا، وہ امتداد ہے اس کام کا جو جماعت الحدیث کے سرخیل نابغہ عصر گزشتہ صدی میں مولانا ثناء اللہ مرکزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مناظروں اور اپنے تالیفات کے ذریعے کیا تھا۔ تو آپ اور آپ کے کارنامے مولانا ثناء اللہ صاحب سے دنیا جانتی ہے، اس وجہ سے اور اس بے شک اس کے بعد ان کے بعد مولانا مرکزی کے بعد اس صدی میں نصرانیت کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بے شک احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے کافی اجاگر کیا تھا، اگرچہ ہمارا ان سے عقائدی اور فروعی اختلاف ہے، لیکن اس پہلو کو سراہنا بھی انصاف کا تقاضا ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کتاب و سنت دعوت نے اپنی کتاب و سنت کی دعوت کے ساتھ ساتھ مذاہب عصر کے تقابلی تذکرے اور پھر اسلام کی حقانیت کا حق جس طرح انہوں نے ادا کیا ہے، مولانا ثناء اللہ مرکزی کے بعد کسی نے نہیں کیا ہے۔ اللہ نے برطانیہ اور امریکہ میں بھی ان کے ذریعے صحیح دین اور خالص دین کا تعارف کافی کرایا ہے، جس کا اندازہ وہاں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ نوجوان بہت ہی گرویدہ ہیں، اس وجہ سے شاید مجھے یاد آتا ہے کہ امریکہ نے ذاکر صاحب کا داخلہ بھی وہاں منع کیا اپنے یہاں،
برطانیہ میں. کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے دلائل اور ان کے کلام میں اثر دیا ہے، اور وہ اثر یقیناً کتاب و سنت کی دعوت کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ان کی دعوت میں نہ رافضیت ہے، نہ خارجیت ہے، نہ تقلید اور تعصب ہے، اور نہ رواج بدعت ہے، اور نہ دہشت گردی ہے، بلکہ خالص دین کی دعوت ہے. اور وہ اگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تو ان کی دعوت کو مزید اور قبول ہوگا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے ہم سب دعا گو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے، اور کوئی بھی داعی اسلام حقیقت میں بلکہ انبیاء کرام کے منہج پر دعوت دینے والے کو اس قسم کے اختراع کا سامنا کرنا پڑے. انبیاء کے ساتھ اقوام نے کیا کچھ کیا، قرآن اس سے شاہد ہے، اور بعض کو شہید بھی کر دیا. تو عام داعی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. جی اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کبھی یزید بن معاویہ کو رحمۃ اللہ علیہ کا دیا تھا. ہم بھی حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کریں گے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ شکایت، وہ مومنین کے ماموں ہیں، خال المومنین ہیں، اور وہ ان کے بیٹے جو امیر المومنین اور خلیفہ تھے انشاءاللہ، ان کو انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا دیا تھا. تو پوری دنیا رافضیت ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، اور اب شاید اس موقع پر بھی ان کے خلاف جہاد کا حق ادا کرتی نظر آ رہی ہو. شاید مجھے یاد ہے کہ ہمارے علماء دیوبند کی اکثریت ان کے خلاف ہوگی، کیونکہ آخری بار جب ان کی کانفرنس ذاکر نائک صاحب کی ہوئی تھی، جس میں شیخ شرین امام حرم شریف ہوئے تھے، اور چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جزاہ اللہ خیر نے بتایا کہ ہم تمام مسلک کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دیوبند کے صدر صاحب کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی، مگر وہ صدر صاحب بمبئی پہنچ کر کے بھی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر گئے. خون پرواز طور پر انہوں نے شرکت نہ کرنے کی انہیں خبر دی، اور سبب بھی بتایا. سبب واضح ہے، ہمارے بھائی بریلوی حضرات یا بریلوی فرقے سے متعلق جو بھائی ہیں وہ بھی ان سے راضی نہیں ہیں اور نہ رہیں گے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب و سنت پر مبنی دلائل ان کے ذوق یا ان کے مسلک کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. جی مزاروں اور قبروں کی اصل حیثیت بیان کرتے ہیں، اور جو غیر اسلامی اعمال کی وہاں ہوتے ہیں ان کی تردید بھی کرتے ہیں. یہ سب کام یقیناً ذاکر صاحب جو کچھ کرتے تھے ہندوستان کے قانون کے اندر ہی رہ کر کرتے تھے، باسلیقہ اچھے انداز سے. اس لیے آخر میں میرا کہنا یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ وہی لوگ رہ سکتے ہیں یا رہ گئے جو کتاب و سنت کی خالص دعوت کے داعی اور عامل ہیں. بالکل. اس لیے ہم تمام سلفی علماء و طلبا کو چاہتے ہیں کہ ان کی دفاع کریں، اور کوئی بھی ایسا موقع نہ چھوڑیں کہ جہاں ان کی مدد کی ضرورت ہے پیچھے ہٹیں. یہی لوگ جو ہیں اگر چھوڑ دیں گے ان کو تو یقیناً گویا انہوں نے کتاب و سنت کی مخالفت کی. تو کتاب و سنت کے داعی اہل حدیث سلفی محمدی جو بھی ہیں مل کر کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور مجھے امید ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے، دوسرے تمام فرقوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے ایک شخص جو اللہ کی کتاب و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بڑھا رہا ہے، اس شخص کو ستانے کی ناجائز کوشش نہ کریں. اور یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک بات ہی کوئی بولے گا تو فرشتے اس کو اللہ کے حکم سے لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا. اللہ کے سامنے روبرو کھڑا ہو کر کے کوئی اور دوسرا نہیں ہوگا، ٹرانسلیشن بھی کرنے والا نہیں ہوگا. اور یہ بھی جان لیں کہ صحیح دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں
عرفات کے دن مکمل ہو کر کے عرفات کے دن اس کا اعلان ہوا، جس میں نہ رافضیت ہے، نہ خارجیت ہے، نہ بریلیت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ حنفیت ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ تعصب مذہبی ہے۔ حقیقت ہے کہ ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپس میں مل کر کے کتاب و سنت کو پکڑ کر کے متحد ہو جائیں، وہ آپس میں بحمد اللہ جمیعا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر کپٹ بھی رکھتا ہے وہ بھی جب چیز اسلام کے دائرے میں ہے، اسلام کے دائرے میں اسی طرح کے عربی سے گزارش ہوتی ہے، حنفی ہو یا بریلوی ہو، اگر واقعی وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہے تو پھر ان کو اسلامی حقوق دینے کی کوشش کریں اور مل کر کے سب حق کی مدد کریں۔ یہ ہماری گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفی اللہ مکہ مکرمہ۔ آج ہمارے خیال سے 5 رمضان ہے، اللہ تعالیٰ 5 شوال ہے، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور صحیح عمل کی ہدایت دے۔